وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قریش آیت نمبر 1 سے 4. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. سامعین اکرام، سورہ قریش لفظی ترجمہ لإلاف قریشن، اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا. سامعین اکرام، سورہ قریش مکی صورت ہے اور اس میں یعنی شان نزول کے حساب سے تھوڑی سی میں اس کی تفصیل کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی اس میں سبق ڈھونڈیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں، اور جو مقامی لوگ تھے قریش، انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور دین کو یعنی طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کی، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. یہ ایک پیغام تھا مختصر، اور یہ پیغام یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا. اور اللہ تعالیٰ یعنی شان نزول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ دیکھو تمہیں میں نے امن دیا، اور تمہیں گرمی اور سردی کے سفر سے مانوس کر دیا. یعنی تم مانوس ہو گئے، اور یعنی میری اپنی یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ میں نے تمہیں مانوس کر دیا
جاڑے اور گرمی کے یعنی سردی اور گرمی کے سفر سے تمہیں مانوس کر دیا، تم اپنی تجارت کرتے رہے اور کی تم نے، اطعمہم من جوع، اور تمہیں بھوک میں کھلایا اور تمہیں خوف سے امن دیا۔ ظاہر ہے کہ مقامی مکے میں بواد غیر ذی زرع، کہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی یعنی اگانے کی یا کوئی کھیتی باڑی یا اور کوئی ذریعہ تھا نہیں تجارت کے علاوہ، تو یہ تجارت جو ہے یہ انہوں نے اپنا ایک یعنی روزگار کا ذریعہ بنا لیا۔ اور چونکہ قریش نے یعنی وہاں کے مقامی لوگ تھے، متولی تھے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، تو یعنی باقی تمام عرب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کے جو تجارت تھی انہیں اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، ان کے قافلوں کو کچھ کہا نہیں جاتا تھا، اور وہ بس اپنا تعارف کرا دیتے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کے حرم کے خادم ہیں۔ اس طریقے سے پھر کوئی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو اس گھر کی وجہ سے یعنی خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، اور یہ بات تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ صورت میں ابرہہ جب اپنا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو انہوں نے یعنی کعبے کے پردے پکڑ کے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تو اس کے مقابلے سے لاچار ہیں، اور تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور جس طرح کہ حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ جب گئے ابرہہ کے اس میں دربار میں گئے تو اس نے ان کو بڑی عزت دی اور اپنا مدعا پوچھا، تو حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ بھئی ہمارے 200 اونٹ ہیں، وہ ہمیں تم واپس کر دو۔ تو ابرہہ نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے تمہیں بڑی عزت دی، اور میں یہ سمجھا کہ تم اس گھر کے بارے میں مجھ سے بات کرو گے یا حملہ کرو یا نہ کرو یا جو بھی، تو تم اپنے اونٹ مجھ سے مانگ رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ گھر جس کا ہے وہ اپنی حفاظت، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ یعنی اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی مکے والے قریش جو تھے ان کا یہ پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ جب دعا مانگی انہوں نے کعبے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ 360 جو بت رکھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے پاس نہیں گئے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو یعنی یہ مانتے تھے قریش جو تھے، قریش مکہ، ظاہر ہے کہ مشرک جو تھے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، میں نے بھی آپ کو کیا ہوا ہے، یعنی اس کا تذکرہ میں نے آپ کو کیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے کہ وہ رب العالمین ہے، لیکن یہ 360 جو ہیں انہوں نے اپنے خیال سے لگائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کی ہستی کو بھی مانتے تھے۔ لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور انہوں نے اپنا پیغام مقامی لوگوں کو دیا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس دعوے کو بھی وہ یعنی دل سے مانتے تھے کہ حضور جھوٹ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو قریش مکہ نے اپنا ایک خود ساختہ دین بنایا ہوا تھا، اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش کر رہے تھے، توحید، رسالت اور آخرت کا، اس کو ماننے سے انکاری تھے وہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں انہیں اپنے احسانات بتا رہے کہ دیکھو تم اس گھر کے مجاور ہو اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، اب میں نے تمہارے پاس اپنا رسول بھجوایا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تمہیں چاہیے کہ ان کی دعوت یعنی میرے بھجوائے ہوئے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اور مجھ پر اور اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے پیغام کو قبول کر لو۔ اب اگر تم قبول نہیں کر رہے تو یہ تمہاری زیادتی ہے، یہ تمہاری ضد ہے، ہٹ درمی ہے، لیکن ایسا نہیں چاہیے۔ تم دیکھو میرے احسانات کو یاد کرو کہ تم کاروباری آدمی نہیں تھے، لیکن تمہارے بڑوں نے سوچا اور پھر کہ بھئی ہمیں کاروبار کرنا چاہیے اس طرح، تو وہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سفر کریں گے، تو تمہارے قافلوں کو میں نے تحفظ دیا، اور اس تجارت کی وجہ سے جو میں نے تمہیں مانوس کر دیا تھا، تم جاڑے میں ایک طرف کا سفر کرتے تھے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں، اور گرمی میں ایک طرف ٹھنڈے علاقوں کا تم سفر کرتے تھے، وہاں مال تجارت لے جاتے تھے، اور جاڑے میں جو ہے تم دوسری طرف کا سفر کرتے تھے، تو میں نے تمہیں مانوس کر دیا۔ تو اب میں نے اپنے پیغمبر کو تمہارے پاس بھجوایا ہے، اور تمہیں ہدایت سے میں نوازنا چاہتا ہوں تاکہ تم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاؤ۔ اب تمہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی ان کا پیغام مان لو، جس ہستی نے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہیں بھوک میں جو ہے کھلایا اور خوف سے تمہیں امن دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ حقائق تھے کہ جو مشرکین مکہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح پیغام دیا گیا اس سورہ قریش کے ذریعے، ظاہر ہے سورہ قریش ہے، تو ان کو ایک واضح پیغام دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تقریباً 5 نبوی کی وہ ہے سورہ مبارکہ ہے، 5 سال، اور یعنی مسلسل ان کی ضد، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے، اور اللہ کی بندگی کو انہوں نے خالص اللہ کی بندگی کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اس یعنی سورہ مبارکہ شان نزول کی حساب سے میں نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایک میسج دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ایک سوال تو ہے نا، یہ تو قرآن کی ایک سورہ مبارکہ ہے، قرآن جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہ ہو۔ ہم اصل میں اگر آپ دیکھیں تو عام طور پہ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو تاریخی تناظر میں اگر پڑھیں گے تو پڑھیں گے، اور پھر اکثر آپ نے سنا ہوگا ایسے یعنی بیانات ہوتے ہیں جو تفسیر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ محدود کر دیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیات فلاں کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ اس وقت کے مسلمانوں کے صحابہ کرام مخاطب ہیں، یہ اس وقت کے مشرکین مخاطب ہیں، یہ منافقین مخاطب ہیں، یہ اہل کتاب اس وقت کے مخاطب ہیں۔ بھئی وہ سب مخاطب ہیں، تمہارے لیے پھر کیا بچا اس میں؟ اگر تم ساری قرآن کو اس وقت کے حالات پہ منطبق کر کے آج اس سے تم نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے؟ جبکہ یہ قرآن تو سارے کا سارا الذکر ہے، اور یہ نصیحت ہے، اور نصیحت میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے ہے، اور یہ نصیحت آج کے لیے بھی ہے، کل کے لیے بھی تھی، اور آئندہ آنے والے کل کے لیے بھی تا قیامت یہ نصیحت رہے گی۔ تو یہ ایک تصور ہے ہمارے ذہن میں، یعنی دیکھیں یہ میں بڑے افسوس سے بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو تو ہم نے کلیتاً ترک کیا ہوا ہے، ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے میں اکثر اوقات آپ کو یہ تفصیل سے یہ بات بتاتا رہتا ہوں، تفصیل سے بتاتا رہتا ہوں، اور تقریباً بہت ہی میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کو ہم نے سمجھ لیا ہے محض ایک تلاوت کی کتاب ہے۔
ایک ناظرہ کے طور پہ پڑھنے کی کتاب، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ، قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن اور نیکی کا ثواب جو ہے رمضان المبارک میں 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے، محض تلاوت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ پھر آپ جس طریقے سے شب قدر کی تلاش کرتے ہیں اس میں بھی یہی مقصد ہوتا ہے آپ کا کہ بھئی میرے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھیں قرآن تو ایک نصیحت ہے، قرآن سے اگر آپ نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اب آپ کو جب آپ اس سے نصیحت نہیں حاصل کر رہے تو کوئی اور چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور ہماری سمجھ جو ہے اس سے الٹی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے اور یا پڑھ لیا ہے یا ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، کوئی بھی ہمیں اب نہ کافر قرار دے سکتا ہے نہ منافق ہم بن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ یعنی تواتر سے میں نے سنتا ہوں اس بات کو کہ منافق اب نہیں ہے، پہلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اب نہیں ہے۔ یہ خیال ہے لوگوں کا۔ اللہ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ سورہ قریش کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی اپنے لیے اب کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ بالکل ایز اٹ از ہم پر بھی فٹ ہوتا ہے۔ ہم بھوکے ہیں، اللہ ہمیں کھانا کون کھلا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں رزق دے رہی ہے۔ یہ تمام رزق کے اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اس میں بھی ہے نا، یہ قرآن میں بہت اس کا تذکرہ ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر تمہارا یہ پانی نیچے اتر جائے تو پھر کون ٹھنڈا پانی تمہیں لا کے دے گا؟ ظاہر ہے کہ سمندر کا براہ راست پانی تو کڑوا ہے۔ اب ہمارے کراچی میں کیا صورت ہے، وہاں پانی کی مشکلات ہیں اور سمندر کا پانی بہت ہے لیکن وہ پینے کا قابل تو نہیں ہے، ٹھنڈا پانی۔ تو اسی طرح یہاں اب ہم مردان میں ہیں تو مردان میں زیر زمین پانی موجود ہے، اکثر علاقوں میں ہے، یہ پنجاب میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ صرف چند علاقوں میں ایسا ہے کہ وہاں زیر زمین پانی جو ہے وہ کھارا ہے، وہ پینے کے استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو یعنی سورہ قریش کے تناظر میں دیکھیں، اب آپ اپنے لیے ہدایت تلاش کریں۔ یہ سارے جو قریش مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ فوائد بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں جاڑے اور سردی کے سفر کا مانوس بنا دیا اور تمہیں کھانا دیا اور تمہیں امن دیا۔ اب یہ امن بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اب مثال کے طور پہ یعنی پاکستان میں ایک ایسا وقت گزرا ہے، بد امنی کا دور گزرا تھا، ابھی کچھ کمی آ گئی، خوف تھا اور لوگ جو ہے کاروبار سمیٹ رہے تھے اور جا رہے تھے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن خوف کی یہ امن کی حالت تو بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر بھوک میں کھانا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر قحط پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ بھئی وہ کنویں خشک ہو جائیں، دریا سوکھ جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، بارش نہ برسے، بارش تو اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، تو کون ہمیں کھانا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کھانا۔ اطعمہم من جوع، یہ بھوک سے، یہ آپ منڈی چلی جائیں، یعنی بے شمار خوراکیں آ رہی ہیں ٹرکوں پہ اور اس پہ لد لد کے وہ ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں۔ ابھی آلووں کا موسم آتا ہے تو ہمارے یعنی KPK میں پنجاب سے دھڑا دھڑ ٹرک آتے ہیں آلوؤں کے، 5 روپے کلو آلو، یعنی جب وہ پیک سیزن ہوتا ہے تو وہ یعنی 5 روپے کلو جو ہے وہ یعنی ہول سیل میں 5 روپے بھی نہیں بک پاتے، 10 روپے پہ میں عام خریدتے ہیں، 50 روپے کی دھڑی، یعنی ٹھیلے والوں سے جو سیزن ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں برسا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
ہر چیز کی فراوانی ہے. اور یہ جو یہ خاندانی منصوبہ بندی والے تھے، میں اپنے 40 سال پہلے ایوب خان کے دور میں ہمیں یہ کیا کہا جاتا تھا کہ بھئی تم جو ہے وہ کرو، منصوبہ بندی کرو، کیونکہ اب اتنی آبادی ہے اور یہ دیکھو یہ وسائل اتنے ہیں. اب 40 سال بعد وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوگا، اتنے مطلب اللہ پہ ایمان نہیں تھا ان کا، اور یہ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق کو پیدا بھی اس نے کیا ہے اور رزق بھی وہ دے گا. یہ تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور دوسری جگہ مفہوم ہے کہ بہت سی مخلوقات ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں، لا تحمل رزقها، اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتی، میں ان کو رزق دیتا ہوں. صبح ایک پرندہ جو ہے اپنے گھونسلے سے بھوکا اڑتا ہے، شام کو آتا ہے تو وہ مطلب پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا. اور یعنی کائنات کی ہر چیز کو اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ بہم پہنچا رہا ہے. یہ تو ایک لمبا طویل مضمون ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے، آپ دیکھیں ذرا ایمان رکھ کے دیکھیں نا تو پھر آپ کا ایمان بڑھے گا. اگر آپ کا دل ایمان سے خالی ہے تو پھر آپ کا دل جو ہے یعنی مزید خوف میں مبتلا ہو جائے گا. آج بھی خاندانی منصوبہ بندی کی آج بھی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ اتنے لوگ ہیں اور اس کو یہ، اور پھر 50 سال بعد کیا ہوگا، لہٰذا کم کرو آبادی. ایک دیکھیں کتنا غیر اسلامی تصور ہے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یعنی ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے تمہارے لیے پیدا کریں، کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر روز قیامت فخر کروں گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں اچھا، اب یہ سورہ مبارکہ کے جو اس میں مفہوم ہے، اس کو آپ کو لینا چاہیے. آپ خود اپنی ذات کو لے لیں. آپ جب دنیا میں نہیں تھے، یعنی جب آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، آپ کو غذا کون دے رہا تھا؟ پوری یعنی وہ 3 فی ظلمات ثلاث کے الفاظ آئے، 3 اندھیروں میں. پیٹ کا اندھیرا تھا، رحم کا اندھیرا تھا، اس کے اندر ایک جھلی تھی، آپ پرورش پا رہے تھے، اور اتنی مضبوط وہ جگہ تھی کہ وہاں یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا رحم میں عام طور پہ. تو بہرحال تو وہاں آپ کو خوراک کون دے رہا تھا، مجھے بتائیے آپ. پھر جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو دودھ کے خزانے کس نے بھر دیے ماں کے سینے میں، مجھے بتائیے. پھر اس نے دودھ پینا، آپ کو دودھ پینا کس نے سکھایا؟ ماں کا دودھ کھینچنا. تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ظاہر ہے اللہ ہی ہے. اب آپ اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کا مالک و مولا اور رب اللہ کی ذات ہے. میں اب اس کی اپنی داستان شروع کروں تو وہ ایک لمبی داستان ہو جائے گی، جبکہ وقت میرے پاس کم ہے. لیکن مسلسل ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہا ہے، ہر آن مستفیض ہو رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 نعمتیں گنوائی ہیں کہ میں نے تمہیں سفر کا خوگر کر دیا، اور کھانے میں کھانا دیا، اور یعنی خوف سے امن دے دیا. لیکن آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ہر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. بہت بری بات ہے سامنے کرام. آپ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم فاسقون، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں. اس وقت بھی میں یعنی میرا جسم، میری زندگی، میری صحت، یہ سب اللہ کے قابو میں ہے. میری جو بھی
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی میری تقدیر لکھ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، کم اور زیادہ یہ تو اس کے فیصلے ہیں، لیکن میں اس کی تقدیر پر راضی ہوں۔ اور اب میں نے کیا کرنا ہے؟ انسان اگر تقدیر پر راضی ہو جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس سے رب کا مطالبہ کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ بندگی اختیار کرو اس گھر کے رب کی۔ تو گھر کا مالک جو خانہ کعبہ ہے، ظاہر ہے اس کا مالک تو اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اسے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ یہاں ہے بندگی کی بات، اس میں تھوڑا سا اب عبادت کے بارے میں ہمارا جو ذہنی ایک نظریہ ہے، وہ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب اطاعت، اور اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی پل آپ یعنی جو بھی گھڑیاں ہیں، گھڑی ہم کہتے ہیں نا، اگر 12 گھڑیاں ہیں دن میں، گھنٹے لگا لیں، گھڑی کو چھوڑ دیں، 24 گھنٹے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 12 گھنٹے آپ اللہ کی بات مانیں اور 12 گھنٹے جو ہے اپنے نفس کی مرضی کریں، اپنی مرضی پہ زندگی گزاریں۔ اصل میں عبادت ہوتی ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب بندگی، کہ آپ کا سر جھک جائے، آپ زندگی اللہ کی مرضی سے بسر کریں، اور اللہ کے جو مقصد پیدائش ہے یعنی اس کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو نہ بھولیں، اپنے مقصد حیات کو نہ بھولیں، اور آپ زندگی یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں، کیونکہ اس کے بعد جو آپ کی اصل زندگی شروع ہوگی اس میں پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں رہا اور کون نقصان میں رہا۔ ہم نے تو اپنے یعنی جو زندگی گزارنے کا آئیڈیل ہے اس کو ہم نے دنیا بنا لیا ہے۔ کسی کی دکان، کاروبار اچھا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہندو ہے مردان میں، وہ دودھ کا کاروبار کرتا ہے اور خوب چلتا ہے، یار اس کے کاروبار میں بڑی برکت ہے، لوگ کہتے ہیں اسے یار اس پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ وہ ہندو پہ آپ دیکھ لیں، یعنی آپ کی جو نیچ ذہنیت ہے کہ آپ محض دنیا ہی کی فراوانی کو اللہ کی نعمت قرار دے رہے ہیں۔ بھئی زندگی تو بندگی کے لیے ہے، اگر کوئی شخص بندگی نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ ہندو کا نظریہ تو بالکل مخالف ہے ہم سے، وہ تو نہ ہمارے اللہ کو الہ واحد جانتا ہے اور نہ ہمارے رسول کو اللہ کا رسول قرار دیتا ہے۔ اب اس کا اگر کاروبار اچھا ہو گیا تو اس میں کیا یعنی اس کی برکت کا کیا سوال ہے؟ یہ تو رب کے فیصلے ہیں، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ اس میں تو کافر و مسلمان کی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے پاس ڈھیروں خزانے تھے، لیکن حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کا نکاح ہو رہا تھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور سامنے کرام ہم نے دیکھیں اپنی ذہنیت کا علاج کرنا ہے، جو ہماری گندی ذہنیت ہے کہ میں یعنی بڑی سوچ کے میں نے یہ گندی ذہنیت کا استعمال کیا ہے کہ رب کے ہم بندے ہیں، رب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ساری ضروریات اس نے ہمیں مہیا کر دی ہیں۔ سر ہمارا چھپا ہوا ہے، کھلی سڑک پہ تو ہم نہیں سو رہے، اور 3 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، اور امن ہے کہ آپ یہ نہیں کہ کوئی آپ کے بس آپ کے لیے نشانہ، کسی نے آپ کو نشانہ بنایا ہے کہ یہ باہر نکلے گا اور میں اسے مار دوں گا، وہ بھی نہیں ہے خوف۔ کھا پی رہے ہیں آپ سب لوگ اور رب کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی بھی رب کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ بہرحال یہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، اور اسی کے یعنی اس کے تقاضے جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ پر اور مجھ پہ کی ہیں اس کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور رب کی بندگی میں جٹ جائیں، اور رب کے علاوہ باقی باطل ہستیوں سے اپنا رابطہ کاٹ لیں، توڑ لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف سے امن دیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔